نتیجہ بھیج دیتا ہے، ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے، چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے، اور میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، زباں کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے، اگر نہ بولے مجھے دکھ لگے گا، عدوِ عائشہ کو شان، امی عائشہ کے حلالی روحانی بیٹے سے میری بات ہے، عدوِ عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے، تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر، اور خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے صائم عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا۔ آپ سنیں گے میں سناؤں گا، آپ موڈ بنائیں سننے والا، میں نے بہت لمبا سفر کیا ہے آپ کو سنانے کے لیے، بہت لمبا سفر کیا ہے، آپ سنیں تو انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ آئیے حضور کی نعت پڑھتے ہیں، سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا ہم ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ تعجب کیا اگر میں آپ کی بزرگوں آپ کی توجہ، علماء بیٹھے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، اور یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر منافقوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، اور مدینے کی جدائی جب ستاتی ہے فقیروں کو، وہ اپنے پیر کا دامن پکڑ کر نعت پڑھتے ہیں، اور ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے جبھی تو ہم درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں، ہماری نعت دربار رسالت تک پہنچ جائے جبھی تو ہم درود پاک، دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی زمین ہے، لگتا ہے کہ دھڑکن میں تو آباد کہیں ہے، لہجہ ہے کہ دیوان محبت کا دباچہ، گفتار تیری جھرنوں کی آہٹ سے ہنسی ہے، جس عمر کی ہیبت سے دہلتا تھا زمانہ، جس عمر کی ہیبت سے دہلتا تھا زمانہ، جس عمر کی ہیبت سے دہلتا تھا زمانہ، اور جس عمر کی ہیبت سے دہلتا تھا زمانہ، رسم تبدیل کر دائے میرے فاروق دارک کا، شرک تحلیل کر دائے میرے فاروق دارک کا، محبت فاروق اعظم دی وکالت روز کیتی کر، مسخر نیل کر دائے میرے فاروق دارک کا، جس عمر کی ہیبت سے دہلتا تھا زمانہ، وہ عمر تیرے پہلو میں اب گوشہ نشین ہے، اور کنجی ہے شفاعت کی فقط ہاتھ میں تیرے، اے آمنہ کے لال کنجی ہے حضرت موسیٰ، سر طور کوئی جائے، معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں شب بھی ہے آج، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مولا دیدار کرا، مولا دیدار کرا، روح البیان میں آیا 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا دیدار کرا، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں 9 مرتبہ گئے، 9 5 45 نمازیں معاف ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ فرمایا مولا دیدار کرا، الہی دیدار کرا، مولا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم میرا دیدار تو نہیں کر سکتا، لیکن جو 9 بار مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اسے ہی دیکھ لے۔
میرا دیدار تو نہیں کر سکا، لیکن جو مجھے 9 بار دیکھ کے، تو نے 9 بار کہا تھا نا، تو جو مجھے 9 بار دیکھ کے آ رہا ہے اسے ہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی کوہ طور پر، کہاں ہوئی؟ جو معراج کی رات کوہ طور تک پہنچے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے نور تک پہنچے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کوہ طور تک پہنچے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے نور تک پہنچے اسے محمد بولو نا، اسے محمد آپ کے نبی، آپ کے اور ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کوہ طور پہ آؤ، 40 راتیں قیام کرو۔ 40 راتیں قیام کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جی والا یہ کتاب لے جا، یہ تورات لے جا، میرے پیغمبر کلیم کو جا کے دے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی۔ بارکو والو، اسلام آباد والو، گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا اگر نہ بولے۔ ارے جو 40 راتیں قیام کرے اسے تورات کتاب ملے، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور جب مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلے پھرے، اٹھے بیٹھے، جبریل ایک ایک آیت پیچھے لے کے آئے، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ایک ایک آیت پیچھے لے کے حضور بولے جبریل آیت لے کے آ جائے، حضور چلے جبریل آیت لے کے آ جائے۔ جو 40 راتیں قیام کرے ایک کتاب ملے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور جسے معراج کی رات صرف بات ملے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جسے اللہ کی ذات ملے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی ہے۔ وہ کیسی معراج تھی کہ زمین پہ کھڑے ہیں، زمین و آسمان کا نظارہ کرایا اللہ نے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ زمین پہ کھڑے ہو کے زمین کا بھی نظارہ اور آسمان کا بھی نظارہ کرایا۔ اور جسے زمین پہ کھڑا کر کے زمین و آسمان کا نظارہ دکھایا جائے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جسے اپنے پاس بلا کے پاس بٹھا کے کائنات کا منظر دکھایا جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کی معراج۔ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں موضوع کے خلاف جاؤں، میں الحمدللہ مناسبت سے ہی چلتا ہوں۔ جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے۔ جو یہ کلیم کا شان، یہ کلیم، یہ اصطفیٰ کا مقام ہے۔ چھوٹی مارے پتھر پہ، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو جائے۔ توڑے نالو میں نے بہت ہی جلدی اونچی گو سبحان اللہ۔ جو پتھر پہ چھوٹی مارے، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوں، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ایک دن آیا، ہم نے منظر دیکھا، حضور نے برتن میں ہاتھ رکھا، ہم نے دیکھا حضور کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ جو پتھر پہ چھوٹی مار کے پانی نکالے وہ کلیم اللہ، جو انگلیوں میں سے نکالے وہ حبیب اللہ۔ اور یہ سوٹی، یہ آسا ان کا معجزہ ہے۔ اگر زمین پہ ماریں تو وہ سوٹی سانپ بھی بنتی ہے، سانپ بھی بنتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگے تو اس پہ پھل بھی لگتے ہیں، وہاں سے توڑ کے کھاتے بھی ہیں۔ اگر اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، یہ ڈنڈا ان سے باتیں بھی کرتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ایک چھوٹی زمین پہ آ رہے وہ سانپ بنے، جس کے لیے ایک چھوٹی سانپ بنے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کا نے ہنانا کھجور کا تنا، جس کی جدائی میں چیخے مار مار کے روئے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں، اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ سنو شان مصطفیٰ، سنو مقام مصطفیٰ۔ اور یہیں سے معراج کی بات ہو رہی ہے تو میں یہیں سے یو ٹرن لوں گا شان صحابہ کی طرف اور بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ جب حضور معراج پہ گئے تو حضور کی نالین بھی ساتھ،
حضور کی نالین مبارک بھی، نالین حضور کے جوتے، تو ممکن ہے کہ مٹی کے ذرات حضور کی نالین سے لگ گئے، اور جب معراج پہ پہنچے تو وہ مٹی کے ذرات بھی ساتھ۔ توجہ اگر آپ کی ہوگی تو جملہ میں دے جاؤں گا، بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ ارے میرے آقا کے نالین کے ساتھ اگر مٹی کے ذرے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اعزاز بخشتا ہے کہ وہ عرش کا زیور بنے۔ ارے اگر مٹی کے ذرے حضور کی نالین سے لگے وہ عرش کا زیور بنے، جو قدموں سے لگ جائے وہ زیور بن جائے۔ ارے ابو بکر تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، عمر تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، عثمان تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، علی تو میرے نبی کے سینے سے لگتا رہا، تو ان کا کتنا مقام ہوگا؟ جو نالین سے لگے وہ عرش کا زیور بنے۔ تسی گل سمجھی نہیں، میں گل کیڑی کی تھی؟ جو نالین سے لگے وہ مٹی کے ذرے عرش کا زیور بنے، تو جو سینے سے لگتے رہے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ حضور فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس میرے امتی نے میرے روزے کی زیارت کی اب وہ میں اس کا ضامن۔ ارے 1400 سال کے بعد اگر ہم میں سے کوئی جائے اور گنبد خضرا کا نظارہ کرے دیکھے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا ضامن۔ ارے تم میں سے کوئی جائے تو ایک نظر گنبد خضرا کو دیکھے، حضور فرماتے ہیں میں اس کا ضامن۔ تو جو 1400 سال سے اندر لیٹے، جو روزے کے اندر لیٹے، ان کی کتنی عظمت ہوگی۔ میں نما بندہ تا کر کے نہیں پہ بول دے کہ کوئی اور گل ہے، اچھی کو سبحان اللہ۔ چپ چپ تے بندہ بور لگدا ہے، خوش ہوئے تو اور لگدا ہے، پوریاں 90 نیکیاں لبدیاں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے اچھی کو سبحان اللہ۔ فرمایا جس میرے امتی نے روزے کی زیارت کی میں اس کا ضامن۔ تو جو ہم روزہ رسول کو دیکھ لیں تو حضور فرماتے ہیں میں ضامن، تو جو ساری زندگی حضور کا چہرہ دیکھتے رہے ہو ان کا کون سا چہرہ؟ جسے تاجدار گلڑا یا آپ کے قریب پیر مہر علی شاہ صاحب نے خواب میں دیکھا تو کچھ یوں لکھا، آپ فرماتے ہیں آج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ شب بنیاں، اے دے حسن دا پر تو شمس قمر، اے دے متوالے صدیق عمر کی جن و بشر کی شاہ و گدا، ڈٹھی جسوی نصیر اے شان خدا، اُدے ہوش تے ماہو بول پیا، اسا چمن چمن پھل ویکھے نے، مہوش تے ہسی کل ویکھے نے، اسا تارا تارا ویکھ لیا، چندا لشکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے، سورج تے شہاب بھی ڈٹھا ہے، سب شکلاں اکھ وچ بنیاں نے، ہوراں دیاں صفتاں سنیاں نے، اور سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے، اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دا یانی سنے آئے، یوسف کنعانی سنے آئے، گل کیتے بعد نہیں رہنے آ، کھا قسم خدا دی کہنے آ، او کتے دل سکدا ٹک بھی نہیں، سرکار جی آتا ایک بھی نہیں، سرکار جی آتا بولو نا پنجابی آندھی نا، سرکار جی آتا ایک بھی، سرکار جی آتا، سرکار جی آتا۔ دل میں رہے یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم، میں آقا کی نعت پڑھ رہا ہوں، جو ابر کرم، جو اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں، قرآن میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی، چہرہ
چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیا کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے شائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخے لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سابن کے امڑتے ہوئے دریا، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید، آپ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں، میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، اگر دوں کی بلندی تیرے پاپوش کی بستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے زبل عادل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کے وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، وہ فکر کے خود عقل بشر سر بگریبا، وہ فقر کے ٹھوکر پہ ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت علامہ عبدالکریم ندیم صاحب، سر بکف سر بلند. دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، غیروں پہ تو الطاف تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے، دکھ رہے گا اگر نہ بولے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشیہ، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری رحمت نے کیا ہے، سبحان اللہ. تھک گئے انہیں نال حضرت جی نے سننا آج اچھی کو سبحان اللہ. بے زر کو ابو ذر تیری رحمت، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رقاب نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، میں شان صحابہ پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہم لوگ غلامان غلامان غلاما، نسلوں سے ہے نوکر تیری نسلوں سے ابو بکر، کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، کس کو ہجرت کی رات، ہجرت صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے، صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے، رحماء و بینہم کی آیت امر میں ہے، جھگڑے بطول آ کر فدق پر صدیق سے، ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے، سن لو عدیم سے تم جتنا بھی بھانک لو، ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے، ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے، وہ کہنا میں نہیں مندہ، پھر سن میں کہ شالا پاکاں واسطے پاک ہوئے، نہ سوچ بے ڈھنگی ہوئے، ذرا کی سمجھ آ جائے گی تھوڑی بڑی گزارا کر لے جائے کوئی نہیں، شالا پاکاں واسطے پاک ہوئے، نہ سوچ بے ڈھنگی ہوئے، جڑا پاکاں دا گستاخ ہوئے، نہ انج دا سنگی ہوئے، دل ادب دا عاجز مرکز ہوئے، روح عشق چ رنگی ہوئے، اوے اوکو مل دی ہوب صدیق دی ہے جان دی اماں چنگی ہوئے.